بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 24 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں جب تک کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوگی تب تک چھٹی پر گئے افراد سعودی عرب واپس نہیں آ سکیں گے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جب تک کرونا کی وبا ختم نہیں ہو جاتی تب تک بیرون ممالک سے غیر ملکی رہائشی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ پاسپورٹ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وبا ختم ہو جائے گی تو قابل استعمال داخلی ویزا رکھنے والے غیر ملکی رہائشی افراد مملکت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس اعلان کے بعد وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہائش پذیر تھے لیکن اس وقت وہ مملکت سے باہر موجود ہیں، اب وہ تب تک سعودی عرب واپس نہیں جا سکیں گے جب تک کرونا وبا ختم نہیں ہو جاتی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں روز ہزاروں کرونا مریض صحت یاب رہے ہیں لیکن نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 3139 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کرونا وائرس کی مجموعی تعداد 1,64,144 ہو گئی ہے۔ پاکستان عرب ملکوں اور عرب لیگ کی طرف سے محدود حج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالم اسلام کے حجاج کرام کو کرونا وبا سے بچانے کے لیے ایک مشکل مگر دانشمندانہ اقدام ہے۔ دنیا بھر میں جاری اس موذی وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سعودی فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ نور الحق قادری نے بیان میں مزید کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکومت نے ہمیشہ حجاج کے لیے بہترین سہولتوں کو یقینی بنایا ہے۔ حجاج کرام کی ہر ممکن بہبود کے لیے خادم الحرمین شریفین کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC سے عرب لیگ، رابطہ عالم اسلامی، الازہر یونیورسٹی سوڈان میں اسلامی فقہ اکیڈمی، امارات میں فتویٰ کونسل، عرب انسانی حقوق کے ادارے نے بھی محدود حج کے فیصلے کو دینی اعتبار سے ناگزیر حکمت و فراست کا آئینہ دار قرار دیا ہے۔ SP اور عرب میڈیا کے مطابق اسلامی تعاون و تنظیم OIC نے اس سال محدود تعداد میں اندرون مملکت سے مختلف ملکوں کے شہروں کو حج کرانے کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ٹھوس حفاظتی اقدام ہے۔ اس کی بدولت اسلام کا رکن محفوظ طریقے سے ادا ہو جائے گا اور تمام زائرین وبا کے خطرات سے بھی محفوظ ہوں گے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق رابعہ نے کہا ہے کہ عازمین حج کو حج کے بعد ایک خاص عرصے تک گھروں میں محدود رہنا ہوگا۔ منگل کو وزیر حج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن تن ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر صحت نے کہا ہے کہ حج پر جانے سے پہلے عازمین کا مکمل طبی معائنہ ہوگا، نیز حج کے بعد انہیں خود کو گھروں میں قرنطینہ بھی کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 65 سال سے کم عمر افراد کے علاوہ ان لوگوں کو حج پر جانے کی اجازت ہوگی جو مستقل بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ ان شرائط سے کسی کو بھی کسی حال میں استثناء نہیں ہوگا۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ وبائی امراض سے پاک حج موسم کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے حج کو وبائی امراض سے پاک رکھنے کے لیے ہمارے پاس طویل تجربہ ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ حج موسم کے لیے وزارت نے سخت منصوبہ بنایا ہے جس پر مکمل طور پر عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشاعر مقدسہ میں کام کرنے والے تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوگا، نیز حج کے ایام کے دوران بھی وہاں موجود تمام افراد کا معائنہ ہوتا رہے گا۔ وبائی امراض کے انسداد کے لیے ایک ہسپتال صرف کرونا کے لیے مختص ہوگا جسے تمام سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر حج عمرہ نے کہا ہے کہ حج کے لیے مختلف منصوبہ بنایا ہے، ہم محفوظ حج موسم کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر حج نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے کسی بھی حاجی کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اس میں کسی صورت بھی استثناء نہیں دیا جائے گا۔ وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ اس سال انتہائی محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ محتاط اندازے کے مطابق حجاج کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا سیاحت کے شعبے کو کھولنے پر غور شروع ہے۔
پاکستان میں سیاحت کے ادارے نیشنل ٹورزم بورڈ کے چیئرمین سید زلفی بخاری اور سعودی وزیر صحت احمد بن عقیل الخطیب نے ایک ویڈیو کال کے دوران سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر گفتگو کی ہے اور سیاحت کی معیشت کی بہتری میں بھی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سعودی وزیر نے زلفی بخاری کو حال ہی میں تشکیل دیے گئے سعودی ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ احمد بن عقیل الخطیب نے سیاحت کے شعبے کو ترقی کے لیے ریگولیشن کا جائزہ لینے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور سعودی عرب میں پاکستانی سیاحت کو فروغ دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ سعودی عرب پاکستان نے سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ زلفی بخاری نے سعودی وزیر صحت کو پاکستان میں سیاحت کے شعبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت دی ہے۔ زلفی بخاری نے سیاحت کو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر ترقی دینے پر سعودی وزیر کی بھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر کو پاکستانی سیاحت کو لانچ کرنے کے حوالے سے اپنے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹورزم پروجیکٹس پر بات کرنے کے لیے اپنے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں بھی بتایا، جو وبا کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ سعودی وزیر سیاحت نے پاکستان کی ٹورزم حکمت عملی کا ڈرافٹ مہیا کرنے کی درخواست کی تاکہ پاکستان کے ٹورزم پوٹینشل کا جائزہ لیا جا سکے۔ زلفی بخاری نے یہ ڈرافٹ مہیا کرنے کی بھی حامی بھر لی ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔